میں جب اس ملک کا وزیر خارجہ تھا تو FATF سے ہم نے پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں تبدیل کر دیا. اس کا مطلب کہ عالمی دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان وہ اقدامات اٹھا رہی ہے جس سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو کمیٹی تھی، ہم بھی اس دورے پہ چل رہے تھے اور بھارت نے بھی اپنا کوئی کمیٹی بھیجا تھا. ہم ایک وقت میں امریکہ میں ہوتے تھے، ایک وقت میں برٹن میں ہوتے تھے، ایک وقت میں یورپ میں ہوتا تھا. ہمارا پیغام آپ کو معلوم، ان کا پیغام میں نے آپ کو بتا دیا. مگر یہ دیکھے کہ جب ہم نے نیو یارک سے پاکستان کا دورہ مکمل کیا تو یہ پاکستان کا وزیر فارن آفس کی بڑی بڑی کامیابی ہے کہ اسی وقت جب ہم نے یونائٹڈ نیشنز کا دورہ مکمل کیا تو یونائٹڈ نیشنز والوں نے پاکستان کو منتخب کیا کہ جو ان کے اپنے کمیٹیز ہے دہشت گردی کے حوالے سے، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جو یونائٹڈ نیشنز کا کمیٹیز ہے، انہوں نے پاکستان کو منتخب کیا کہ یہ آپ کمیٹیز پاکستان کا سنبھالے. تو مطلب یونائٹڈ نیشنز بھی تسلیم کر رہی ہے کہ اگر عالمی سطح پہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو پاکستان ان کا مقابلہ کرے. مطلب یہ پاکستان کی بیانیہ کی جیت ہے، یہ پاکستان کی سفارتکاری کی جیت ہے، یہ مودی کی ہار ہے، یہ بھارت کی ناکامی ہے. ویسے ہی بھارت اور امریکہ کے درمیان جو دوستی ہے وہ تو ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی، مگر اس سے باوجود پاکستان کا یہ کمیٹی جسے ایک جماعت سے نہیں تمام اور کافی زیادہ جماعتوں کی نمائندگی تھی، ہم امریکہ سے نکلے تو وہاں کے افواج کا سربراہ نے، اور اسی وقت بھارت کا کمیٹی بھی وہیں تھی، جہاں ہم جاتے تھے وہ پیچھے وہیں پہنچ جاتے تھے، ہم کچھ بات کرتے تھے وہ الٹی اپنی جھوٹ سناتے تھے. مگر کامیابی آپ اس نظر سے دیکھیں کہ جیسے ہم امریکہ سے نکلے تو وہاں کا جو افواج کا جنرل ہے وہ اپنا ہی پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پاکستان is a phenomenal partner in the war on terror. مطلب امریکہ بھی، بھارت کا دوست بھی یہ تسلیم کر رہی ہے کہ نہیں، پاکستان دہشت گردی نہیں پھیلاتی، پاکستان دہشت گردی کے مقابلے کرنے کے لیے صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے. یہ آپ کی کامیابی ہے، بھارت کا ناکامی ہے. ساتھ ساتھ ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے حوالے سے بات چیت کروانے کے لیے تیار ہے، تو وہ بھی جب یہ بات مانتے ہیں تو یہ بھارت کا ناکامی آپ کا کامیابی ہے. اس کی فوری بعد تاریخ میں پہلی بار پاکستان کا فوج کا سربراہ ہمارا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ملاقات لنچ پہ ہوتا ہے. فوری بعد لنچ پہ ہوتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، بھارت سے پوچھتا ہوں کہ اگر پاکستان ٹیررستان ہے، اگر پاکستان دہشت گردی کرواتا ہے تو ہمارا افواج کا سربراہ واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس میں کیا کر رہا تھا؟ یہ بھارت کی ناکامی ہے، پاکستان کا کامیابی ہے. اور نہ صرف یہ، ہمارا اسی وقت فیلڈ مارشل کی وائٹ ہاؤس میں دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کسی شکست شدہ قوم کی جنرل کو دعوت دیا جاتا ہے؟ نہیں. تو مطلب یہ اس بات کی بھی تائید ہے کہ بھارت وہ جنگ ہار چکا تھا، پاکستان یہ جنگ جیت چکا تھا، اور یہ جو دعوت تھی یہ مبارکباد دینے کا دعوت تھی. وہ تو خود پریشان تھے
کہ ہم تو بھارت کو اتنا پیسہ بیچتے ہیں, اتنا انویسٹ کرتے ہیں, وہ تو اپنا 6 جہاز بھی نہیں سنبھال سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف کامیابی, یہ امریکہ کے لحاظ سے تاریخی کامیابی ہے پاکستان کی, آپ کی, اس ملک کی, ہمارا افواج کی. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم نے اپنا جدوجہد جاری رکھنا ہے. ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ صرف پاکستان سے مگر اس پورا خطے سے دہشت گردی کو ختم کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان امن ہو تو ہم مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر ہم مل کے دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کرتے تو ہمارے لیے بھی یہاں دہشت گردی کا مسئلہ رہے گا اور ان کے لیے بھی وہاں دہشت گردی کا مسئلہ رہے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے, اور اب دنیا یہ مان چکی ہے کہ جو بھی مسئلہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع کر سکتا ہے, جس کا نتیجہ میں خدا نہ خواستہ ایٹمک جنگ ہو سکتا ہے, تو وہ کسی کا اندرونی مسئلہ نہیں ہو سکتا, وہ بین الاقوامی سطح کا مسئلہ رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان سے لے کے دنیا کے کونے کونے تک, آخری دم تک انصاف پہنچانے تک کشمیر کی آواز اٹھاتے رہیں گے. جہاں تک سندھو کا معاملہ ہے, یہ تو ہمارا زندگی موت کا معاملہ ہے, زندگی موت کا معاملہ ہے, اور ہم آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. بیانیہ کے سطح پہ, سفارتی سطح پہ, اور اگر ہمیں مجبور کرتے ہیں تو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے, مگر ہم اپنا سندھو کا آواز بنیں گے, اس کا دفاع کریں گے اور اپنے عوام تک پانی پہنچائیں گے. جو لوگ سندھو پہ سیاست کرتے رہتے ہیں ان کو اپنا خاموشی مبارک. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے موجود ہے. ہم اس صوبے کے, اس ملک کے عوام کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. ہم سندھو کا جو جدوجہد ہے وہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور بین الاقوامی سطح پر لڑتے رہیں گے. بھارت کو مجبور کریں گے کہ ان کو یا سنتاس معاہدہ کو ماننا پڑے گا یا ہمیں 6 کے 6 دریا پاکستان کے حوالے, جنگ کے صورت میں پاکستان کے حوالے کرنے پڑے گا. میں وزیر اعظم صاحب کا, وزیر خارجہ کا, پوری دنیا میں جو ہمارے سفیر موجود ہے, خاص طور پہ نیو یارک میں, یونائٹڈ نیشنز میں, امریکہ میں, یو کے میں, EU میں, ان سب کا جو ہمارا ٹیم میں, جو وزیر اعظم نے جو ٹیم بنایا جس کا قیادت میں کر رہا تھا, آپ کی شہری رحمان صاحبہ اس میں شامل تھی, ہنا ربانی کھر صاحبہ اس میں موجود تھی, ساتھ ہمارا یہ سینیٹر فیصل سبزواری جو کہ کراچی سے ہے, MQM سے ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ تھا, مصدق ملک صاحب, خرم دستگیر صاحب, بشرا بٹ صاحبہ, جلیل عباس جیلانی صاحب, یہ تہمینہ جنجوعہ صاحبہ, ان سب کا شکر گزار ہے جنہوں نے میرے ساتھ انتھک محنت کی, دن رات محنت کی. 2-3 ہفتے میں ہم نے 70 سے زیادہ ملاقاتیں کی ہیں, اور اس محنت کے نتیجے میں پاکستان کا بیانیہ پہلے سے زیادہ ٹھوس ہے, زیادہ تگڑا ہے. وہ لوگ جو پہلے پاکستان پہ شک کر رہے تھے اب وہ پاکستان کے بعد ماننے پر آ چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک ہم اپنا منزل پہ نہیں پہنچتے. جیے بھٹو, جیے عوام, پاکستان کھپے.